الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد أسلم ما في الوجود سر الله في كل موجود نقطة دائرة الوجود صاحب اللواء الحمد والمقام المحمود الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المعلن الحق بالحق أبي القاسم وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال حق سبحانه وتعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. صلوات. عزاداران مظلوم کربلا، انجمن فدائے اہل بیت کے زیر اہتمام درگاہ شہداء کربلا میں عشر محرم کی یہ ہماری نویں اور الوداعی تقریر آپ کی سماعت کے لیے ہدیہ ہے. والا عرض کرتے ہوئے آگے بڑھوں گا. اسی لیے پیغمبر اسلام کو پروردگار عالم نے سب سے آخر میں بھیجا اور یہ کہہ کر بھیجا کہ لقد من اللہ علی المؤمنین. یہ اللہ کا احسان ہے مومنین پر کہ اس نے انہی کے نفوس میں سے ایک رسول مبعوث کیا جس کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، کہ وہ انہیں آیات کی تلاوت کرتا ہے، وہ ان پر آیات کی تلاوت کرتا ہے، ویزکیہم اور ان کے نفوس کو پاک کرتا ہے، ویعلمہم الکتاب والحکمہ اور انہیں کتاب و حکمت کا علم عطا کرتا ہے. عزیزان محترم، دیکھنا یہ ہے، غور یہ کرنا ہے کہ پیغمبر اسلام کی بعثت کا مقصد کیا تھا. جب تک بعثت رسول کا مقصد سمجھ میں نہ آئے اس وقت تک نہ اسیر کا فلسفہ سمجھ میں آئے گا، نہ غدیر کا فلسفہ سمجھ میں آئے گا، نہ ابتدا سمجھ میں آئے گی، نہ انتہا سمجھ میں آئے گی، نہ آغاز سمجھ میں آئے گا، نہ انجام سمجھ میں آئے گا. ملت کے ساتھ اور ملت کی آنے والی نسلوں کے ساتھ تاریخ کے بددیانت مورخوں نے غلطی اور بددیانتی اور ظلم یہی کیا ہے کہ مقصد رسالت کو پس پشت رکھا گیا، مقصد حکومت کو آگے بڑھا دیا گیا. مسلمان نسلوں تک رسالت نہیں پہنچائی گئی، حکومت پہنچائی گئی. صلوات بھیجے محمد عالم. کلیہ اور خلاصہ دیدان محترم صرف یہی ہے کہ آنے والی انسانی نسلوں کے تک، آنے والی مسلمان نسلوں تک بعثت رسول نہیں پہنچائی گئی بلکہ حکومتوں کے انداز پہنچائے گئے، حکومتوں کے طریقے پہنچائے گئے، حکومتیں بدلنے کے طریقے پہنچائے گئے، حکومتوں میں برسر اقتدار آنے کے راستے بتائے گئے. کبھی نامینیشن کر دیا گیا، کبھی سلیکشن کر دیا گیا، کبھی الیکشن کر دیا گیا، کبھی اجماع کا سہارا لیا گیا، کبھی شورا کا سہارا لیا گیا، کبھی قیاس کا سہارا لیا گیا، کبھی قہر و غلبے کا سہارا لیا گیا، کبھی تلوار و طاقت کا سہارا لیا گیا. اور یاد رکھیں، میں مسلسل 8 دن سے عرض کر رہا ہوں میرے نوجوان دوستوں کہ جب کبھی بھی حق کے مقابلے میں باطل قوتیں طاقت کا سہارا لیں، جب کبھی بھی علم کے مقابلے میں سامنے والا
والا علم لے کر نہ آئے بلکہ طاقت لے کر آئے تو سمجھ لو کہ وہ اپنی شکست تسلیم کر چکا ہے. اس لیے کہ اگر اس کے پاس بھی علم ہوتا تو وہ بھی تو علم کے جواب میں علم لے کر آتا نا. سلوات بھیجے محمد علیہ محمد بھائی. بھائی علم کے مقابلے میں اسلام نے تو ہمیشہ علم کی بات کی ہے نا. جب قرآن کو جھٹلایا گیا اور قرآن کو اللہ کا کلام نہیں مانا گیا تو قرآن نے کوئی تلوار تو نہیں کھینچی نہ ماننے والوں کے خلاف. قرآن نے تو یہی دعویٰ کیا نا کہ ہاں تو برہانکم ان کنتم صادقین, تم بھی اگر اپنے دعوے میں سچے ہو تو کوئی دلیل لے کر آؤ. قرآن کے دعوے کو اور قرآن کی حقیقت کو جب تسلیم نہیں کیا گیا تو قرآن نے یہی کہا نا کہ تم اگر اپنے دعوے میں سچے ہو تو کوئی دلیل لے کر آؤ. قرآن کو اپنے علم پر ناز تھا, قرآن کو اپنی دلیل پر ناز تھا. لیکن آپ دیکھیں گے کہ ابو سفیان کی اولاد نے اور اس کے خاندان نے قرآن کے مقابلے میں کبھی قرآن نہیں پیش کیا گیا. پیغمبر اسلام نے آسمانی کتابوں کے حوالوں سے, آسمانی کتابوں کے وسیلے سے قرآن کو بہت توجہ. پیغمبر اسلام کی اپروچ تو اتنی ریشنل اور اتنی پازیٹو تھی اور یہ دنیا کا واحد اسکالر تھا کہ جس نے آ کر کتابوں کے انکار کا سبق نہیں دیا. کہا نہیں, توریت کو بھی مانو, زبور کو بھی مانو, انجیل کو بھی مانو, ان کے ماننے والوں کو نہ مانو, لیکن کتابیں تو سب آسمانی ہیں. سلوا بہت توجہ لائے. یہ ہے وہ بنیاد. کتابیں تو سب آسمانی ہیں, کتابیں تو سب اللہ کی طرف سے ہیں, اور جو بھی اللہ کی طرف سے ہو اسے تسلیم کرو. پیغمبر اسلام دنیا کے واحد شہر علم ہیں کہ جنہوں نے اپنے فلسفے ہدایت کی بنیاد تلوار پر نہیں رکھی بلکہ کردار پر رکھی. نہیں کہا پیغمبر نے آ کر کسی بھی موقع پر, کسی بھی مرحلے پر کہ معاذ اللہ آدم کا فلسفہ غلط تھا, نوح کا فلسفہ غلط تھا, معاذ اللہ ابراہیم کوئی اور پیغام لائے تھے, اسماعیل کوئی اور پیغام لائے تھے, یعقوب کی بات نہ مانو, یوسف کی بات نہ مانو. اتنا اعتماد ہے پیغمبر اسلام کو کہ آپ نے تو سارے مسلمانوں کو یہ دعوت دی کہ مجھ پر اگر ایمان لانا چاہتے ہو تو آدم پر بھی ایمان لاؤ, نوح پر بھی ایمان لاؤ, عیسی پر بھی ایمان لاؤ, انوش پر بھی ایمان لاؤ, ابراہیم و اسماعیل پر بھی ایمان لاؤ. یعنی پیغمبر کو اتنا اعتماد تھا اپنی نبوت اور اپنی صداقت کے کردار پر, کیونکہ سلسلہ نبی جین کا تھا, سلسلہ ایک ہی تھا. اس لیے آدم کا انکار نہیں کرایا, نوح کے انکار پر اپنی نبوت قائم نہیں کرائی, اپنے کردار کی بلندی پر اپنی نبوت کے مینار کو نصب کرایا. اس لیے کہ 40 برس تک خاموش رہ کر بغیر کسی وحی کے, بغیر کسی آیت کے, بغیر کسی تلوار کے اللہ کا یہ رسول اقرار کرا چکا تھا کہ عبداللہ کے بیٹے تو صادق بھی ہے, امین بھی ہے. اسی لیے پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ کر یہی تو پوچھا تھا ابو جہل سے, ابو لہب سے, عتبہ سے, عتیبہ سے, شیبہ سے, جتنے بھی صنادید قریش تھے سب سے یہی پوچھا تھا کہ میں تم سے اور کچھ نہیں پوچھنا چاہتا, مجھے صرف اتنا بتاؤ کہ تم مجھے سچا مانتے ہو یا نہیں مانتے. سارے کفاران مکہ نے بیک زبان ہو کر کہا تھا اے عبداللہ کے بیٹے, ہم نے آپ کو کبھی سچ کے علاوہ اور کچھ بولتے ہوئے نہیں دیکھا. آپ صادق بھی ہیں, آپ امین بھی ہیں. بھائی پوری توجہ دوستو, اگر غدیر کو کربلا سے آج مسلسل کرنا ہے تو طاقت تو مجھ میں نہیں ہے, لیکن جتنی بھی آواز ہے وہ ساری صرف کر کے ایک نتیجہ آپ کی خدمت میں ضرور دوں گا, اور وہ یہ کہ پیغمبر نے کہا تم بتاؤ کہ تم نے مجھے زندگی میں کبھی سچ کے علاوہ کچھ اور کہتے ہوئے دیکھا. سارے صادقوں نے کہا نہیں عبداللہ کے بیٹے, آپ صادق بھی ہیں, آپ امین بھی ہیں. میں کہتا ہوں کہ اگر پیغمبر یہی رک جاتے تب بھی کوئی بات ہوتی, اس لیے کہ اتنے بڑے گھرانے کے چشم چراغ تھے کہ جن کے سامنے بولنا اور گفتگو کرنا
کوئی معمولی بات تو نہیں تھی کہ کوئی عبداللہ کے بیٹے کو جھوٹا کہہ دیتا. ممکن ہے یہ خوشامد کے تحت کہہ رہے ہوں، لیکن پیغمبر نے یہ موقع بھی اپنے دشمنوں کو نہیں دیا کہ اچھا اگر میں یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے دامن کے پیچھے ایک لشکر ہے اور وہ تم پر حملہ کرنے آ رہا ہے تو کیا بغیر دیکھے ہوئے تم اس لشکر کی موجودگی کا اقرار کر لو گے؟ سارے پتھر پرستوں نے کہا، سارے کافروں نے کہا کہ ہم بالکل اقرار کر لیں گے. کہا دیکھنے کی ضد تو نہیں کرو گے؟ کہا نہیں دیکھنے کی ضد نہیں کریں گے. کہا کیوں نہیں کرو گے؟ کہا اس لیے نہیں کریں گے کہ جب آپ